بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین و سامعین، آپ سن رہے ہیں یلغار، جس کے مصنف ہیں محترم طارق اسماعیل ساگر صاحب، اور میں ہوں ڈاکٹر محمد انیب سلیمی۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہانی کی جانب۔ جو لوگ بغداد میں رہ گئے تھے انہوں نے اپنے گھروں میں اشیاء خورد و نوش ذخیرہ کرنی شروع کر دی تھیں، کیونکہ ماضی میں انہیں اس کا تلخ تجربہ ہو چکا تھا۔ ان حالات میں کسی کو اس بات کی فکر نہیں تھی کہ ابو سرمد کے گھر میں کون آ اور جا رہا ہے، انہیں اس سے زیادہ فکر اپنی سالمیت کی تھی۔ بغداد پر امریکی حملہ شروع ہو گیا۔ ابو سرمد کے 15-20 ساتھیوں کو اس نے پہلے ہی سے ایسے علاقے میں رکھا ہوا تھا جہاں وہ بالکل محفوظ اور اس کے اگلے حکم کے منتظر تھے۔ امریکہ کی طرف سے تباہ کن بمباری شروع ہو چکی تھی۔ دن رات زوردار دھماکے ہو رہے تھے۔ یہ خطرناک اور قریباً ایٹمی قوت کے حامل بم جب پھٹتے تو بغداد کے شہریوں کو اپنے اعصاب ٹوٹنے کا احساس ہونے لگتا۔ وہ سب انتہائی پریشانی کے عالم میں اپنی اور بغداد کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ بالآخر منحوس دن بھی آ گیا جس کے نہ آنے کی سارا عالم اسلام دعائیں مانگ رہا تھا، لیکن عراقی لیڈرشپ کی بزدلی نے جسے بہرحال ممکن بنا دیا تھا۔ امریکی فوجیں بغداد شہر میں داخل ہو گئیں۔ اس کے ساتھ ہی ابو سرمد نے کرنل مائک کے مشن کا آغاز کر دیا۔ ایسا پہلی مرتبہ نہیں ہوا تھا۔ اس سے پہلے بھی بدقسمت عراقیوں نے امریکہ کی تباہ کن گولہ باری اور بمباری کا سامنا کیا تھا، لیکن بغداد میں امن و امان کی صورتحال پر کوئی اثر نہیں پڑا تھا۔ یہ بات لوگوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ بغداد میں ماضی کی تاریخ کو دہرایا جائے گا۔ جیسے ہی امریکی ٹینک بغداد میں داخل ہوئے، صدام حسین کی نام نہاد بہادر افواج، جنہیں ایک سازش کے تحت مغربی میڈیا اور اس کی نقل میں مسلم میڈیا نے بڑی بہادر اور جدید سامان جنگ سے لیس بتایا تھا، دم دبا کر بھاگ گئیں۔ سارا بغداد اب امریکہ کے رحم و کرم پر تھا، لیکن امریکہ سے بڑا ایک اور عذاب کرنل مائک کی طرف سے بغداد کے شہریوں پر مسلط ہو گیا، جب ابو سرمد کے جدید اسلحے سے لیس گنڈوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ یہ بدراہ اور آشیرواد یافتہ گنڈے لوگوں کے گھروں میں گھس گئے اور ان کے مال اسباب اپنی گاڑیوں میں لادنے لگے۔ ان لٹیروں کی کارروائیوں کی خبر بغداد میں جہاں جہاں پہنچی، مقامی آبادی کے نوجوانوں نے بھی ان کی تقلید شروع کر دی، اور اگلے روز بغداد کے مضافاتی علاقوں سے ایک طوفان بدتمیزی بغداد میں داخل ہو گیا۔ سینکڑوں کی تعداد میں ان لٹیروں نے سرکاری اور غیر سرکاری املاک کو لوٹنا اور تباہ و برباد کرنا شروع کر دیا۔ ابو سرمد نے پہلے ہی سے اپنے اہداف متعین کر رکھے تھے۔ اس کے لٹیروں نے سب سے پہلے روز تو بغداد کے بدقسمت شہریوں کو جی بھر کے لوٹا اور سارے بغداد کو احساس عدم تحفظ سے دوچار کیا۔ دوسرے دن انہوں نے ابو سرمد کے منتخب کردہ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا، جن میں سینٹرل بینک آف عراق اور عراق کا تاریخی عجائب گھر شامل تھے۔ ان دونوں اہم سرکاری مقامات کی بربادی امریکی فوجوں کی آنکھوں کے سامنے ہوتی رہی، لیکن پہلے سے حاصل شدہ ہدایات کی وجہ سے کسی امریکی فوجی نے کسی معاملے میں دخل نہ دیا۔ بغداد کی معزز عورتیں امریکی فوجیوں کو ہاتھ پکڑ پکڑ کر، ان کے بازو کھینچ کھینچ کر انہیں مسلح گنڈوں کی طرف متوجہ کرتیں، جو امریکیوں کی آنکھوں کے سامنے مال اسباب اور عزتیں لوٹ رہے تھے، لیکن انہیں ایک ہی جواب ملتا: "This is none of our business"، یہ ہمارے دائرہ اختیار میں نہیں۔ کرنل مائک ان تمام سرگرمیوں کو بغداد کے ایک محفوظ کنج میں بیٹھا مانیٹر کر رہا تھا۔ اسے توقع سے بڑھ کر کامیابی حاصل ہوئی تھی۔ آج اس نے یہودی گھرانے میں جنم لینے کا حق ادا کر دیا تھا۔ اس نے امریکی CIA کا ایک اہم آفیسر ہونے کے ناطے دراصل موساد کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دی تھیں۔ موساد کا یہ سنہری اصول تھا: جس قوم کو برباد کرنا مقصود ہو اس میں احساس عدم تحفظ پیدا کر دو۔ تمہارا 50% کام مکمل ہو گیا، اور اس نے 50% کام مکمل کر دیا تھا۔ ایک اکیلے آدمی نے وہ کام کر دکھایا تھا جو سارے اسرائیل کی فوج مل کر بھی نہیں دکھا سکتی تھی۔ اس نے بغداد کے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ وہ بالکل غیر محفوظ ہیں۔ اگر وہ صدام حسین کے زمانے میں خود کو غیر محفوظ سمجھتے تھے تو آج وہ اس سے بھی زیادہ غیر محفوظ ہو چکے ہیں۔ امریکی ان کی جمہوریت بچانے نہیں بلکہ ان کی دولت سمیٹنے آئے ہیں۔ ابو سرمد ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ بغداد میں لٹیروں نے جو شورش پیدا کر دی ہے اس کا صحرا صرف اس کے سر پر بندھے گا، اور اس کا باس اسے توقعات سے بڑھ کر انعامات اور اعزازات سے نوازے گا۔ لیکن یہ بات اس کے علم میں نہیں تھی کہ وہ اکیلا ہی ایسا گدھا نہیں جسے امریکیوں نے الو بنا کر دراصل اپنا الو سیدھا کیا ہے۔ اس شہر میں ان کے پاس ایک متبادل گھوڑا بھی موجود تھا۔
امریکی کبھی ایک گھوڑے پر داؤ نہیں لگاتے، وہ ایک ہی وقت میں کئی گھوڑوں پر جوا کھیلتے ہیں تاکہ کسی ایک گھوڑے کی سرکشی یا اس کے لنگڑا ہونے کی صورت میں اسے فارغ کر کے دوسرے گھوڑے کو لے آئیں۔ یہ دوسرا اہم گھوڑا شیرازی تھا، بغداد کی شیعہ آبادی کا معتدل لیڈر شیرازی، جسے امریکیوں نے ان دنوں میں قابو کر لیا تھا جب وہ فرانس کے ایک شہر میں گمنامی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ 10 سال پہلے شیرازی، جو یہاں کا معمولی سا مذہبی نمائندہ تھا، صدام حسین کی پالیسیوں سے خوف زدہ ہو کر عراق سے فرار ہو کر فرانس میں سیاسی پناہ لے کر زندگی بسر کر رہا تھا جب کرنل مائک ایک مستشرق روپ میں اس سے ٹکرا گیا۔ کرنل مائک کے اسلام، خصوصاً شیعہ مذہب کے متعلق معلومات اور تحقیق نے اسے دنگ کر کے رکھ دیا۔ اس نے جلد ہی شیرازی کے دل و دماغ میں یہ زہر گھول دیا کہ عراق میں سنی اقلیت نے محض دھونس اور دھاندلی سے سارے عراق پر قبضہ کر رکھا ہے، حالانکہ آبادی میں قریباً ان کے برابر یا کسی حد تک زیادہ ہونے کی بنیاد پر اہل تشیع عراق پر حکومت کے حقدار ہیں، کیونکہ کرد خود کو عراقی نہیں سمجھتے اور اپنا الگ ملک بنانا چاہتے ہیں، اس لیے ان کو کسی کا حصہ بنانا مناسب نہیں ہے۔ اس نے شیرازی کو، جس کا خاندان شاہ ایران کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر 40 سال پہلے شیراز سے بغداد میں آ کر آباد ہو گیا تھا، باور کروایا کہ اگر عراق میں شیعہ حکومت قائم ہو جائے تو ایران کے ہمسایہ ہونے کی وجہ سے وہ ایک مضبوط اکائی بن جائیں گے، اور اس خطے میں کسی ملک میں یہ ہمت نہیں ہوگی کہ ان کے سامنے سر اٹھا سکے۔ لیکن تم امریکی تو ایسا کبھی نہیں چاہتے، تم تو ایران کے دشمن ہو، اسے برباد کرنا چاہتے ہو، شیرازی نے پوچھا۔ اس سوال پر مائک نے زبردست کہکہا لگانے کے بعد شیرازی سے کہا کہ اسے ابھی تک امریکہ کی سمجھ نہیں آئی۔ میرے محترم مولانا، امریکہ میں ہر ادارہ اپنی حیثیت میں مکمل آزاد ہے، ہم سب اپنی اپنی پالیسیاں بناتے ہیں اور ان پر اپنے اپنے انداز سے عمل کرتے ہیں۔ اچھا تم ہی بتاؤ، اگر امریکہ ایران کے خلاف ہے تو اس نے ایران عراق جنگ میں اسرائیل کے ذریعے ایران کو اتنا اسلحہ کیوں فروخت کیا تھا؟ ایران بھی تو اسرائیل کے خلاف ہے، اس نے آخر اسرائیل سے اسلحہ کیوں خریدا؟ اس کی مدد کیوں قبول کی؟ اس کے آخری سوالات نے شیرازی کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ شیرازی جانتا تھا کہ امر واقعی یہی ہے۔ صدر ریگن پر ان الزامات کے تحت امریکہ کی سینٹ کمیٹی نے بھی انکوائری بٹھائی تھی، اور صدر ریگن نے بھی اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اس نے ایسا کیا ہے۔ اسرائیل کے ذریعے اس نے ایران کو اسلحہ فروخت کیا، کیونکہ ایران کبھی امریکہ سے براہ راست اسلحہ نہ خریدتا۔ مولانا صاحب، بڑی قوموں کی دوستیاں اور دشمنیاں بدلتی رہتی ہیں، ہم حالات کے مطابق پالیسیاں بناتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں، کرنل مائک نے اس کی برین واشنگ کرتے ہوئے کہا۔ کیا میں یہ سمجھ لوں کہ امریکی عراق پر شیعہ حکومت چاہتے ہیں؟ شیرازی نے براہ راست اور سیدھا سوال کیا۔ تم لوگوں کی یہی کمزوری ہے، تم ہمیشہ ہر بات کا 2 ٹوک اور فوری جواب چاہتے ہو، جبکہ آج کی دنیا میں بین الاقوامی سیاست میں کسی سوال کا 2 ٹوک جواب نہیں ہوتا، کسی سوال کا جواب صرف نہ یا ہاں میں نہیں ہوتا۔ میرے محترم، ہر کسی کو اس بات کا حق حاصل ہے کہ دوسرے کی بات سے اپنا مطلب نکالا کرے، کرنل مائک نے جواب دیا۔ کرنل مائک سے ہونے والی چند ملاقاتوں اور اس کی طرف سے موصول ہونے والے تحائف نے شیرازی کے 14 طبق روشن کر دیے تھے۔ جب وہ عراق واپس لوٹا تو CIA کی طرف سے یہ گارنٹی اس کے ساتھ موجود تھی کہ عراق میں صدام حکومت کے خاتمے کے بعد جو بھی حکومت بنی اس میں شیرازی کا حصہ ضرور موجود ہوگا۔ امریکی حملے کے قریباً 1.5 سال پہلے شیرازی کی واپسی ہوئی تھی۔ CIA نے عراقی حکومت سے اس کا رابطہ کروایا تھا اور عراق میں موجود اپنے لوگوں کے ذریعے صدام حسین کو اس بات پر آمادہ کیا تھا کہ وہ شیرازی کو اپنا ساتھی سمجھتے ہوئے اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرے گا۔ صدام حسین نے، جو ان دنوں حالات کی زبردست ستم ظریفی کا شکار تھا، شیرازی سے پہلے بھی تمام جلا وطن عراقیوں کو عراق واپس آنے کی اپیل کی تھی۔ ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت کی گارنٹی بھی انہیں دی گئی تھی۔ شیرازی بھی ان گارنٹیوں کے ساتھ بغداد واپس لوٹا تھا۔ بغداد کے مضافاتی علاقے میں اس نے اپنا ڈیرا جمایا۔ CIA نے یہاں اس کے لیے شاندار محل نما گھر پہلے سے تیار کروا دیا تھا، جہاں دنیا کی ہر آسائش اسے حاصل تھی۔ شیرازی شعلہ بیاں ذاکر تھا۔ جلدی اس نے بغداد کی شیعہ آبادی کی توجہ حاصل کر لی اور اس کا حلقہ ارادت تیزی سے بڑھنے لگا۔ اس نے خود کو CIA کی ہدایت کے مطابق صرف مذہبی سرگرمیوں تک محدود کر لیا تھا اور سیاست سے مکمل کنارہ کشی اختیار کر لی تھی۔ بغداد پر حملے سے قریباً 2 ماہ پہلے اسے کرنل مائک کی طرف سے ہدایت ملی کہ وہ اب اپنے پیروکاروں کو عراق پر حکومت کی نئی لائن دینا شروع کر دے، اور اب اس نے اس پر عمل کیا۔ ان دنوں عراقی انتظامیہ عملاً بے بس ہو چکی تھی اور کچھ کرنے لائق نہیں تھی۔
بغداد میں امریکی فوج کے داخلے کے پہلے دن تو ابو سرمد کو لوٹ مار کا ٹارگٹ دیا گیا، جبکہ دوسرے دن شیرازی کے پیروکار بھی اس میں شامل ہو گئے۔ کرنل مائک کی انتہائی کوشش یہ تھی کہ وہ عراق میں صدیوں سے موجود مضبوط شیعہ سنی اتحاد کو توڑ ڈالے۔ اگر یہ ست ٹوٹ گئی تو وہ اس صورتحال سے اپنی مرضی کا ہر نتیجہ حاصل کر سکیں گے۔ امریکن جانتے تھے کہ عراق میں شیعہ سنی اتحاد اتنی مضبوط بنیادوں پر قائم ہے کہ اس میں کوئی بڑا سانحہ بھی دراڑ نہیں ڈال سکتا۔ انہوں نے اب اس پر کام شروع کر دیا تھا۔ جب مضافاتی علاقوں سے شیرازی کے عقیدت مند لٹیروں کے روپ میں بغداد میں داخل ہوتے تو ایک تیسری ٹیم نے CIA کی ہدایت پر یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا کہ صدام حسین نے ہی آج تک شیعہ شورش کو دبا کر رکھا تھا، اب وہ نہیں رہا تو شیعہ نے پر پرزے نکالے ہیں اور وہ بغداد پر قابض ہو جائیں گے۔ CIA نے اپنے طریقہ کار کے مطابق شیرازی اور ابو سرمد دونوں کو اس بات کا علم نہیں ہونے دیا تھا کہ اس کے علاوہ دوسرا بھی ایجنسی کے لیے کام کر رہا ہے۔ دونوں نے اپنی اپنی بساط کے مطابق یہ زہریلا پروپیگنڈا کیا، لیکن اس مرحلے پر کرنل مائک کو فی الوقت تو اس لیے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا کہ بغداد کے مسلمانوں نے اس کا اثر ذرا برابر بھی قبول نہ کیا۔ وہ صدیوں سے بھائیوں کی طرح زندگی بسر کرتے آ رہے تھے، انہیں اس بات سے کیا غرض تھی کہ لٹیرا کون ہے، کس مسلک سے تعلق رکھتا ہے۔ ان کے نزدیک لوٹ مار کرنے والا صرف لٹیرا اور ڈاکو تھا اور کچھ نہیں۔ آج صبح ہی کرنل مائک نے ابو سرمد کو طلب کیا تھا اور اس وقت دونوں بغداد کے ایک ہی پوش علاقے میں اکٹھے ہوئے تھے۔ یہ کوئی سفارتی دفتر تھا جسے اب CIA نے اپنا سب آفس بنا رکھا تھا۔ کیا بات ہے ابو سرمد، بوڑھے ہو گئے ہو کیا؟ کرنل نے اسے دیکھتے ہی طنزیہ لہجے میں کہا۔ ایسی بات نہیں مسٹر مائک، آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ طویل عرصے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہتے آ رہے ہیں اور یہاں کسی نے کبھی شیعہ سنی کی تفریق نہیں کی۔ ذرا مشکل کام ہے لیکن ہو جائے گا۔ میں ذاتی طور پر تمہارے خیالات کا حامی ہوں۔ واقعی ہمیں یہ ڈر لگا ہے کہ کہیں یہ لوگ ایران کی مدد سے برسر اقتدار نہ آ جائیں۔ ابو سرمد نے وضاحت پیش کی۔ پہلی مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ وہ کرنل مائک کی مرضی کے نتائج نہیں دے سکا اور وہ ناراض ہو رہا تھا۔ مجھے حالات و واقعات یا تمہاری تاریخ سے کچھ لینا دینا نہیں مسٹر، یہ ہمارے اور تمہارے درمیان ایک ڈیل ہے جسے پورا ہونا چاہیے۔ ہم نے اپنے حصے کی ڈیل پوری کی ہے اور تمہیں توقع سے بڑھ کر انعامات سے نوازا ہے۔ میری بات سمجھتے ہو نا؟ اس نے قریباً گھورتے ہوئے ابو سرمد سے کہا۔ آپ مطمئن رہیں، 2-4 دن کی بات ہے، میں نے شاندار پلاننگ کی ہے۔ ابو سرمد کے شیطانی ذہن نے فوراً ایک منصوبہ گھڑ لیا تھا۔ کیا بتاؤ مجھے؟ کرنل مائک نے بے قراری سے دریافت کیا۔ آج رات میرے بندے مسجد ابو حنیفہ پر حملہ کریں گے۔ ہم وہاں راکٹ لانچر سے کچھ گولے پھینکیں گے اور مسجد کے اندر موجود میرے ساتھی فوراً اسے شیعہ حملہ قرار دیں گے۔ تمہیں علم ہے نا، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے سب سے محترم امام ہیں۔ ان کی مسجد کو نقصان پہنچنے کا صدمہ کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، کوئی بھی۔ ابو سرمد نے اپنا شیطانی منصوبہ پیش کیا۔ شاباش، ونڈرفل، اس کا مطلب ہے ابھی تمہارا دماغ کام کر رہا ہے۔ میں نے تو سمجھ لیا تھا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، اور جانتے ہو نا، ہمارے بزنس میں بوڑھے گھوڑے کو بگھی میں نہیں جوتا جاتا، اسے تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ کرنل مائک نے آخری فقرہ مسکراتے ہوئے اپنی دانست میں مذاق کے انداز میں کہا تھا، لیکن ابو سرمد کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں ایک تیز سنسناہٹ کا احساس ہوا تھا۔ وہ لرز کر رہ گیا تھا۔ ابھی تک تو اس نے CIA کا دوسرا روپ نہیں دیکھا تھا، لیکن اب اس سے آگے اس کی سوچ منجمد ہو گئی۔ میرا خیال ہے میں اب نکلوں، لڑکوں کو سمجھانا بھی ہے، اس نے جان چھڑانے کے انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے، کل تک کام ہو جانا چاہیے۔ برا مت ماننا ابو سرمد، ہم امریکیوں کی یہ کمزوری ہے کہ ہم الفاظ پر نہیں ایکشن پر یقین رکھتے ہیں۔ ہماری تاریخ اس کی شاہد ہے۔ کچھ کر کے دکھاؤ، جلدی، فوراً۔ اس نے ہاتھ سے چٹکی بجا کر اپنی بات میں وزن پیدا کرتے ہوئے کہا۔ ابو سرمد اس سے ہاتھ ملا کر باہر آ گیا۔ اندر وہ گھٹن سی محسوس کرنے لگا تھا۔ زندگی میں پہلی مرتبہ وہ اتنا خوف زدہ ہوا تھا۔ کرنل مائک نے حماد کے ساتھ پہلی ہی ملاقات کے بعد یہ رائے قائم کر لی تھی کہ حماد مستقبل میں اس کا بہترین مہرہ ثابت ہوگا اور اس کے ذریعے کرنل مائک بغداد کے آزاد خیال نوجوانوں کے اس گروپ تک رسائی حاصل کر سکے گا جس نے ان کی آئندہ کی منصوبہ بندی میں اہم کردار ادا کرنا تھا۔ حماد طے شدہ وقت کے مطابق اس سے ملنے آ گیا تھا اور اب وہ ایک بختر بند کار میں، جس کو امریکی فوج کی 3 اور گاڑیاں آگے پیچھے اسکارٹ کر رہی تھیں، ابو غریب جا رہے تھے، جہاں اسے اپنے گرفتار والد جنرل واحد سے ملنا تھا۔ حماد یوں تو کئی مرتبہ ابو غریب جیل کے باہر سے گزرا تھا، لیکن اس نے زندگی میں کبھی یہ نہیں سوچا تھا
کہ ایک دن اسے اپنے والد سے ملاقات کرنے کے لیے جیل جانا پڑے گا، کیونکہ اس کی دانست میں یہ جیل اس کے والد جیسے لوگوں کے لیے نہیں بنی تھی۔ ابو غریب جیل کے دروازے پر ایک مستعد کیپٹن ان کا منتظر تھا، جسے شاید پہلے سے اس کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی۔ اس نے گرم جوشی سے حماد سے مصافحہ کیا اور اسے جیل کے انچارج کے کمرے کی طرف لے آیا۔ کمرے میں اس کا استقبال ایک امریکی میجر نے کیا، جس نے حماد سے اس کی خیریت دریافت کرتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر کے بظاہر اسے یہ محسوس نہیں کرنے دیا کہ وہ اس کے خیالات جاننا چاہتا ہے۔ حماد کی چھٹی حس نے البتہ اسے پہلے سے خبردار کر دیا تھا، اور اب وہ بالکل ایسے ہی جوابات دے رہا تھا جیسے میجر کو دینے سے اس کی انا کو تسکین مل سکے۔ میجر نے اس کے لیے کافی کا مگ خود تیار کیا تھا اور اسے بسکٹ بھی پیش کیے تھے۔ پھر طویل عرصے بعد باپ سے ملنے کی خواہش بے تابی بن کر اس کے انگ انگ سے جھلک رہی تھی۔ اس کا دل اڑ کر اپنے والد تک پہنچنے کے لیے بے قرار تھا اور اسے کافی یا بسکٹوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، لیکن اس نے محض میجر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کافی کے ساتھ بسکٹ زہر مار کیے تھے۔ جنرل صاحب آپ کے منتظر ہیں، اس کے ساتھ آنے والے کیپٹن نے اچانک کمرے میں داخل ہو کر کہا تو حماد کا دل دھک سے رہ گیا۔ وہ لاشعوری عمل کے تحت بالکل میکینکی انداز میں کرسی سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شکریہ، اس نے بمشکل ایک لفظ کہا۔ میرے ساتھ آئیے، کیپٹن نے کہا اور اس کے آگے آگے چلنے لگا۔ ایک راہداری کے کونے پر موجود کمرے میں وہ داخل ہوئے جہاں بوڑھا جنرل واحد اس کا منتظر تھا۔ اپنے بیٹے کو اچانک سامنے دیکھ کر وہ پہلے تو پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھتا رہا، پھر ایک جھٹکے سے اٹھا اور دونوں باپ بیٹا بغل گیر ہو گئے۔ حماد بچوں کی طرح رونے لگا۔ جنرل واحد البتہ نارمل تھا۔ وہ گرم سرد چشیدہ جنرل تھا اور زندگی میں ایسے کئی جذباتی حادثات سے دو چار ہونے کے علاوہ اپنے ساتھ ہونے والے پے در پے واقعات نے اسے قدرے بے حس کر دیا تھا۔ بہادر بنو، کیا بچوں کی طرح رو رہے ہو؟ اس نے حماد کی پیٹھ پر تھپکی دے کر اسے محبت سے الگ کرتے ہوئے کہا۔ میں آپ کے لیے کافی بھیجتا ہوں۔ امریکی کیپٹن دونوں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ باپ بیٹا اب اکیلے تھے، لیکن حماد کی چھٹی حس بار بار اسے توجہ دلا رہی تھی کہ ضرور یہاں ان کی گفتگو کو نوٹ کرنے کا کوئی بندوبست موجود ہے۔ حالات نے اسے خاصا سمجھدار بنا دیا تھا اور ایک مرتبہ اپنے باپ سے ملنے کے بعد وہ اس کو کھونے کا تصور نہیں کر سکتا تھا۔ باپ سے خیریت دریافت کرتے ہوئے اس نے کوئی ایسا تاثر نہیں دیا تھا جو امریکیوں کو مشکوک کرتا، البتہ اس نے اس بات کا اطمینان کر لیا تھا کہ یہاں کوئی خفیہ کیمرہ نصب نہیں ہے۔ حیرت انگیز طور پر حماد کے والد نے بڑی محبت سے بیٹے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے اس پر عربی زبان میں احتیاط کا لفظ لکھ دیا تھا۔ حماد سمجھ گیا کہ جنرل بھی وہی کچھ محسوس کر رہا ہے جو اس کے دل و دماغ میں ہے۔ اس نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ دونوں باپ بیٹا کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ ایک دوسرے کی خیریت اور گھر بار کے حال احوال کے علاوہ ان کا دوسرا موضوع اب صرف ایک ہی تھا، اور وہ تھا امریکی فوج۔ دونوں کے منہ سے ابھی تک ایک لفظ بھی امریکی فوج کے خلاف نہیں نکلا تھا، البتہ جنرل واحد نے یہ تاثر ختم کرنے کے لیے کہ انہیں یہاں ہونے والی گفتگو کی ریکارڈنگ کا شک ہے، امریکیوں پر ہلکی پھلکی تنقید بھی کر دی تھی، لیکن یہ تنقید بھی تفریحی نوعیت کی تھی، جس سے بظاہر یہی تاثر قائم ہوتا تھا کہ وہ لوگ امریکیوں کی آمد اور صدام کی رخصتی سے بہت خوش ہیں۔ اس دوران CHH ہیڈ کوارٹر سے اس کے ساتھ آنے والا کیپٹن 2 مرتبہ وہاں آیا تھا، لیکن دونوں مرتبہ اس نے اشیاء خورد و نوش سے ان کی تواضع کی تھی۔ اب تک کسی نے حماد سے یہ نہیں کہا تھا کہ وہ کتنی دیر تک اپنے والد سے مل سکتا ہے، البتہ حماد کو اس بات کا احساس ہو رہا تھا کہ باپ بیٹے کو آپس میں ملے 2 گھنٹے گزرنے والے تھے۔ جنرل واحد نے خود اسے وقت گزرنے اور رخصت ہونے کا احساس دلایا۔ دونوں ایک مرتبہ پھر گرم جوشی سے ملے اور الگ ہو گئے۔ دونوں کی گفتگو کا ٹیپ کرنل مائک کی میز پر دھرا تھا۔ یہاں ایسا انتظام موجود تھا کہ ابو غریب جیل میں ہونے والی گفتگو CIA براہ راست سن سکے اور وہ ریکارڈ بھی ہوتی رہے۔ دونوں کی گفتگو کے خاتمے پر وہ مسکرایا اور فاتحانہ انداز سے اس نے اپنے دائیں طرف کھڑے نوجوان کیپٹن کی طرف دیکھا، جس نے عربی زبان میں ہونے والی یہ ساری بات چیت تو سن لی تھی، لیکن اس کے کچھ پلے نہیں پڑا تھا، اور وہ اس حکم کا منتظر تھا کہ اس کا باس کب اسے ٹیپ کو انگریزی ترجمہ کروانے کا حکم دے، لیکن حیرت انگیز طور پر اس نے ایسا نہیں کیا۔ یعنی کرنل مائک کو عربی زبان پر عبور حاصل ہے۔ اسے اپنے ایک ساتھی کا کہا فکرہ یاد آ گیا اور وہ خاموشی سے اپنے باس کو دیکھتا رہا۔ حماد کے ساتھ آنے والے کیپٹن نے اسے المنصور اس کے گھر پر ڈراپ کیا تھا
اور اس سے جلد رابطہ کرنے کی خواہش ظاہر کی تھی۔ ریسٹورانٹ میں کھانا کھاتے ہوئے گارڈن کی نظریں میرین کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ گارڈن کے خیال میں اس جیسی حسین لڑکی کی رفاقت اس کے لیے باعث فخر تھی، لیکن میرین سے ملاقات میں اس کا ایک اور مقصد بھی پنہاں تھا، اور گفتگو کے دوران اس کا یہ مقصد بھی سامنے آ گیا۔ ایک انقلابی لڑکی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہوئے مجھے واقعی عجیب سا لگ رہا ہے، گارڈن نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت خوب، میرین نے ہلکا سا کہا لگاتے ہوئے کہا۔ انقلابی میں نہیں ہوں گارڈن، انقلابی تو پیٹرک اور اس کے دوست ہیں، اور تم بھی۔ میں ان میں شامل ہونے کی کوششیں کر رہا ہوں، گارڈن نے اس کی بات کاٹ دی، لیکن وہ لوگ مجھے اپنے قریب پھٹکنے بھی نہیں دیتے۔ پیٹرک اگرچہ میرا بہترین دوست ہے، لیکن اس نے مجھے کبھی اپنی کسی میٹنگ میں نہیں بلایا۔ مجھے پیرس آئے ہوئے تقریباً 1 سال ہو چکا ہے، لیکن پیٹرک اور الفریڈ کے سوا اس گروہ کے کسی شخص کو نہیں جانتا۔ میرین کی سبز آنکھیں ستاروں کی طرح چمک اٹھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیٹرک کی طرف سے مایوس ہونے کے بعد تم اس کی بہن کے ذریعے انقلابیوں کے اس گروہ میں شامل ہونا چاہتے ہو؟ تم واقعی بہت چالاک ہو گارڈن۔ یہ بات نہیں میرین، گارڈن نے کہتے ہوئے اینک اتار کر میز پر رکھ دی۔ پیٹرک کا ہمارے معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، تم جانتی ہو میں تم سے کتنی محبت کرتا ہوں۔ ہاں جانتی ہوں، میرین کے ہونٹوں پر شریر سی مسکراہٹ آ گئی، لیکن میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ تم انقلابیوں کے گروہ میں شامل کیوں ہونا چاہتے ہو؟ میری معلومات کے مطابق امریکیوں کو تو یورپ میں رونما ہونے والے واقعات سے کوئی دلچسپی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ درست ہے کہ ہر امریکی کو یورپ کے واقعات سے کوئی دلچسپی نہیں ہو سکتی، لیکن میں نے جن حالات میں پرورش پائی ہے وہ مجھے ایسے معاملات میں دلچسپی لینے پر مجبور کرتے ہیں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میرا تعلق نیو جرسی کے ایک یہودی خاندان سے ہے۔ میرے والدین مجھے سچا یہودی اور ڈاکٹر، قانون دان یا انجینئر بنانا چاہتے تھے، لیکن ویتنام کی جنگ نے میری زندگی کے راستے بدل دیے۔ ویتنام؟ میرین نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ لیکن تم تو اس وقت بہت چھوٹے ہوگے، ویتنام کی جنگ سے تمہارا کیا تعلق؟ اس وقت تمہاری عمر کیا ہے؟ 25 سال، گارڈن نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا۔ میں اس وقت نوعمر تھا جب ویتنام کی جنگ کے خلاف امن مارچ اور مظاہرے شروع ہوئے تھے۔ میں نے اگرچہ ان سرگرمیوں میں کبھی حصہ نہیں لیا تھا، لیکن میرے ذہن میں کچھ سوال ضرور ابھرتے تھے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ بالآخر بعض ایسے حقائق میرے سامنے آ گئے جن سے مجھے اپنے ملک اور اپنے معاشرے سے نفرت سی محسوس ہونے لگی۔ اور وہ حقائق کیا تھے؟ میرین نے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ مثال کے طور پر امریکہ کی خارجہ پالیسی، ہمیں کتابوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا تھا عملی پالیسی اس کے بالکل برعکس تھی۔ مجھے یہ جان کر دکھ ہوا تھا کہ ہم آزادی اور جمہوریت کے تحفظ کی پالیسی پر گامزن نہیں ہیں۔ اس کے برعکس ایشیا اور جنوبی امریکہ میں ان قوتوں کا ساتھ دے رہے ہیں جو جمہوریت اور آزادی کا جنازہ نکال کر دوسروں کا استحصال کر رہے ہیں۔ دنیا کے مختلف ممالک کے ڈکٹیٹرز اور فوجی جنرلز ہمارے تنخواہ دار ہیں۔ ہم تشدد اور دہشت گردی کی حمایت کرتے ہیں۔ بات کرتے ہوئے گارڈن کی آواز قدرے بلند ہو گئی تھی۔ قریب کی میز پر بیٹھے ہوئے دونوں جوان لڑکے عجیب سی نگاہوں سے اس کی طرف دیکھنے لگے۔ میرین بھی دلچسپ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ گارڈن کی سیاہ آنکھوں سے چنگاریاں سی پھوٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں، اور چہرہ جذبات کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس کے چہرے میں میرین کو کسی اور کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ وہی جذبات، وہی باغیانہ انداز گفتگو۔ میرین کے ذہن میں وہ بیلفاسٹ کا واقعہ ابھر آیا جس نے اس کی زندگی کی راہیں بدل دی تھیں۔ وہ گارڈن کو بتانا چاہتی تھی کہ وہ اپنا راستہ بدل لے، کہیں اسے گارڈن کی میت پر بھی آنسو نہ بہانے پڑیں۔ یہ خیال آتے ہی وہ کانپ اٹھی اور اپنی اندرونی کیفیت پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، پھر تم نے کیا کیا؟ ان دنوں میں پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ تھا، گارڈن نے اپنے سامنے رکھی ہوئی پلیٹ ایک طرف سرکاتے ہوئے کہا۔ میں نے اپنے دوستوں کا ایک گروپ بنا کر حکومت کی اس پالیسی کے خلاف تحریک چلانے کی کوشش کی تو میری پیشانی پر انتہا پسند ہونے کا لیبل لگا دیا گیا۔ احتجاجی مظاہرے، امن مارچ، ریلیز اور جلوس جلسے، شروع میں یہ سب کچھ بڑا سنسنی خیز لگا، لیکن رفتہ رفتہ میرے دوستوں کی دلچسپی کم ہوتی چلی گئی۔ میں نے یہ صورتحال دیکھ کر اپنی پارٹی توڑ دی اور کچھ عرصے بعد جنوبی امریکہ چلا گیا۔ میرے ساتھ 4 دوست اور بھی تھے، ان میں سے 2 لڑکوں کا تعلق شکاگو سے، ایک کا ڈیلس سے اور ایک لڑکی کا تعلق کیلیفورنیا سے تھا۔ ہم تقریباً 1 سال تک ورجینیا، بولیویا اور گوئٹےمالا میں ٹھوکریں کھاتے رہے۔ ہم فریڈم فائٹر کی حیثیت سے ان کے پہلو بہ پہلو ان کے دشمنوں سے لڑنا چاہتے تھے۔ اوہ، کیا تم نے کسی ایسی لڑائی میں حصہ لیا تھا؟
मैरीन ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। हमें छापा मारों से राबता कायम करने में अगरचे कोई दुश्वारी पेश नहीं आई थी, लेकिन हम उन्हें यह यकीन दिलाने में कामयाब ना हो सके कि हम उनकी तरफ से लड़ना चाहते हैं। उन्हें अमरीकियों से नफरत थी और वो समझते थे कि हर अमरीकी गासिब और जारे होता है। उन्हें हमारी ज़रूरत नहीं थी। गॉर्डन चंद लम्हों को खामोश हुआ, फिर बात जारी रखते हुए बोला, बिलाखिर हम 5 दोस्त अलग हो गए। 2 लड़के तो नकारा गवाही में रह गए और मैं तीसरे लड़के के साथ अमरीका वापस आ गया, जबकि हमारी साथी लड़की ब्यूनस आयर्स में एक स्याह फार्म के इश्क में गिरफ्तार होकर उसके साथ चली गई। इसका मतलब है तुम्हें किसी हकीकी मार्के में हिस्सा लेने का मौका नहीं मिला, मैरीन ने कहा। यही समझ लो, गॉर्डन ने जवाब दिया। अमरीका पहुंचकर मैंने फिर कॉलेज में दाखिला ले लिया था। फिर यकायक इंकशाफ हुआ कि यूरोप, इटली, फ्रांस और जर्मनी में एक नया इनकलाब जन्म ले रहा है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। मैंने अपने वालिदैन को ये बताया था कि मैं PMA के लिए यूरोप के इंतहा पसंद तलबा की तहरीकों पर थीसिस लिखने के लिए जा रहा हूँ, जबकि हकीकत यह है कि मैं खुद किसी इनकलाबी तहरीक में शामिल होना चाहता हूँ। यहाँ मेरी मुलाकात पैट्रिक और अल्फ्रेड से हुई, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हो चुका है कि जनूबी अमरीका के छापा मारों की तरह उन्हें भी मेरी खिदमात की ज़रूरत नहीं है। मैरीन गहरी नज़रों से उसका जायज़ा ले रही थी। उसकी बातों से वो समझ गई थी कि गॉर्डन आयरिश रिपब्लिक आर्मी या ऐसे ही किसी जर्मन गिरोह में शामिल होने को बेताब है, लेकिन उसके ख्याल में गॉर्डन में वो सिफ़ात नहीं थीं जो किसी इंतहा पसंद के लिए ज़रूरी होती हैं। वो पैट्रिक और उसके दोस्तों से बहुत मुख्तलिफ था। वो लोग उसे बिगड़ा हुआ रईस ज़्यादा समझ रहे थे, जो महज शौकिया तौर पर किसी इनकलाबी तहरीक में शमूलियत चाहता था। मैरीन का दिल चाह रहा था कि वो उसे कंधों से पकड़कर झंझोड़ डाले और उसे यकीन दिलाए कि वो इन कठिन और दुश्वार गुजार रास्तों पर चलने के लिए पैदा नहीं किया गया। वो चीख चीख कर उसे बताना चाहती थी कि ये रास्ते निहायत ख़तरनाक हैं, जहाँ ज़िंदगी की कोई ज़मानत नहीं दी जा सकती। ये बच्चों का खेल नहीं है। यहाँ लोग बेदर्दी से एक दूसरे को मौत के घाट उतार देते हैं और बिलाखिर एक रोज़ खुद भी किसी की सफाकी और दरिंदगी का शिकार हो जाते हैं। खुदा के लिए इन रास्तों पर चलने का ख्याल दिल से निकाल दो और अमरीका वापस चले जाओ। मैं अपने सीने पर एक ऐसा दाग लगा चुकी हूँ, तुम्हें इस आग में कूदने की हरगिज़ इजाज़त नहीं दे सकती। मैरीन ये सब कुछ उससे कहना चाहती थी, लेकिन एक लफ्ज़ भी मुंह से ना निकाल सकी। उन लोगों की सर्द मोहरी के बावजूद तुमने हिम्मत नहीं हारी? वो अपनी अंदरूनी कैफियत को छुपाने की कोशिश करते हुए बोली। बिल्कुल नहीं। गॉर्डन के होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। लेकिन मुझे यकीन है कि वो जल्द या बदेर मेरी खिदमात को ज़रूर महसूस करेंगे। मैरीन का चेहरा धुआं हो गया। यकायक उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसका जिस्म थकन से चूर हो रहा है। वो उसे रोकना चाहती थी, खतरात से आगाह करना चाहती थी, लेकिन अल्फाज जुबान पर नहीं आते थे। जिंदगी में एक मर्तबा पहले भी वो ऐसी कोशिश कर चुकी थी, लेकिन उसे बुरी तरह नाकामी का मुंह देखना पड़ा था। वो सोच रही थी कि अगर उसने सख्ती से काम लिया होता तो मुमकिन है उस रात केविन बेलफास्ट की गलियों में ना मारा जाता। उसने केविन को कायल करने की कोशिश की थी कि उनकी सरगर्मियों का कोई नतीजा नहीं निकलेगा, वो लोग बिला वजह अपनी जानें ज़ाया कर रहे हैं, लेकिन केविन ने उसकी किसी बात पर कान नहीं धरा था। ओह! गॉर्डन की आवाज़ सुनकर वो ख्यालात के भंवर से निकल आई। गॉर्डन इधर उधर देखते हुए कह रहा था, रेस्टोरेंट खाली हो गया और मुझे बातों में ख्याल ही ना रहा। मुझे अफसोस है मैरीन, मैं तुम्हें डिनर के लिए यहाँ लाया था, लेकिन अपनी बातों से तुम्हें बोर करता रहा। मुझे यकीन है तुमने ढंग से खाना भी नहीं खाया होगा। तुम्हारी बातें बड़ी दिलचस्प रहीं और खाना भी बेहद लजीज था। मैरीन ने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, अब तुम कहोगी कि देर हो रही है, जल्द घर जाना चाहती हो, क्योंकि सुबह तुम्हें रिहर्सल में हिस्सा भी लेना है। गॉर्डन भी मुस्कुरा दिया, नहीं, ऐसी भी देर नहीं हुई, मैं कुछ वक्त और तुम्हारे साथ रह सकती हूँ। मैरीन ने उसके चेहरे पर नजरें जमाते हुए जवाब दिया। गॉर्डन को इस जवाब की तवक्को नहीं थी। अगर वाकई ये बात है तो मैं तुम्हें अपना फ्लैट दिखाना चाहता हूँ, अगर तुम बुरा ना मानो तो। मैं ज़रूर चलूँगी। मैरीन के होंठों की मुस्कुराहट गहरी हो गई। मैरीन का यह जवाब भी गॉर्डन के लिए बिल्कुल गैर मुतवक्के था। आधे घंटे बाद फ्लैट में दाखिल होने के बाद जब गॉर्डन ने दरवाज़ा बंद किया तो मैरीन का दिल उछल कर हलक में आ गया, और जब गॉर्डन ने उसके सामने खड़े होकर दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दिए तो वो अपने पूरे जिस्म में हल्की सी कपकपाहट महसूस करने लगी। कनपटियां सुलग उठी थीं। बिल्कुल यही अंदाज था केविन का।
کیون کا خیال آتے ہی وہ چشم تصور میں بیلفاسٹ کے مردہ خانے میں پڑی ہوئی اپنے محبوب کیون کی لاش کو دیکھنے لگی۔ کیون کی موت کے بعد اس نے کبھی کسی مرد میں دلچسپی نہیں لی تھی، لیکن 2 سال بعد جب گارڈن سے ملاقات ہوئی تو اس کے روپ میں اسے کیون کی تصویر دکھائی دی تھی، اور اب گارڈن کا وہی انداز پا کر اسے بڑی شدت سے کیون یاد آنے لگا تھا۔ رات دھیرے دھیرے بیت رہی تھی۔ کمرے کی پرسکوت اور تاریک فضا میں ان دونوں کی الجھی ہوئی سانسوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ دفتر ٹیلی فون کی گھنٹی کی آواز سن کر وہ بدحواس ہو گئے۔ میرین جلدی سے لوٹ لگا کر پلنگ کی سائڈ سے جا لگی۔ وہ اس طرح گڑبڑا گئی تھی جیسے رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو۔ گارڈن نے سائڈ ٹیبل پر رکھے ہوئے ریڈیم ڈائل والے ٹائم پیس کی طرف دیکھا۔ 2:10 ہوئے تھے۔ اس نے ٹٹول کا ٹیلی فون کا ریسیور اٹھانا چاہا تو میز پر رکھا ہوا ایش ٹرے اس کے ہاتھ سے ٹکرا کر نیچے گر گیا۔ بالآخر اس کا ہاتھ فون تک پہنچ گیا۔ مزید اقساط سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کے متعلق نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں۔